کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر 23 آپ کے پیش خدمت ہے۔ جہان معذرت کی نیت سے ہاسٹل آیا، بنا چاپ پیدا کیے کامن روم کے دروازے کو کھولا، اور پھر جو ہوا بہت برا تھا۔ حیا ہاتھ میں جنجر بریڈ کی ٹرے پکڑے دروازہ بند کر رہی تھی، اسے ٹکر لگی اور ٹرے گر گئی۔ بہت محنت سے بنائی گئی چیز صرف ایک لمحے کی غفلت کی نظر ہو گئی۔ ابھی وہ ایکسکیوز بھی نہ کر پایا تھا کہ حیا کی وہی پرانی ریئیکٹ کرنے کی عادت۔ پہلے اس نے سلش پھینکا تھا، پھر حماد کی انگلیاں گاڑی میں دے ڈالی تھیں، اب جنجر بریڈ کا ٹکڑا اٹھا کر اس نے جہان کے منہ پہ دے مارا۔ مگر جہان کو زیادہ تکلیف اس کے الفاظ سے ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی وہ اس کی زندگی سے نکل جائے کیونکہ وہ اس کے لیے دکھ کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ حیا کا یہ غصہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کے ٹوٹنے کا نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بھی زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ کیا وہ اس پھول بھیجنے والے کی طرف سے پریشان تھی؟ وہ خواہ اس کو اذیت دے رہا تھا۔ اب وہ ایسا کیا کرے کہ حیا اس سے اپنے مسائل شیئر کرے، اس پر بھروسہ کرے؟ آخر بہت سوچ کر اس کے ذہن میں یہی ترکیب آئی کہ اگر وہ اپنی موجودگی میں عبدالرحمن پاشا کی طرف سے اسے کال کرے تو شاید وہ اس وقت اس کو بتا دے کہ یہ آدمی اسے مسلسل تنگ کرتا ہے۔ اس نے ریکارڈ کال کا ٹائم سیٹ کیا، پھر حیا کے ڈورم تک گیا، اسے کال کی۔ جیسے ہی حیا کو پتہ چلا کہ وہ اس کے کمرے کے باہر ہے، وہ فوراً باہر آئی۔ وہ بہت شرمندہ تھی، اسے سب کچھ کرنے کے بعد پچھتاوا بھی تھا، مگر وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ جب چائے بنانے کے لیے دونوں کچن میں تھے تو اس کی ٹائمڈ کال بج اٹھی۔ اس نے سوچا تھا کہ 10 سیکنڈ کی ریکارڈنگ کال کے بعد وہ فون حیا سے لے لے گا۔ کال صرف 10 سیکنڈ کی ریکارڈ کی تھی، لیکن حیا نے فون بند کر دیا اور اسے کچھ نہیں بتایا۔ یا تو وہ جہان پہ بھروسہ نہیں کرتی تھی یا وہ اپنے مسائل خود حل کرنا چاہتی تھی۔ سو جہان نے ایک اور کوشش کی۔ ہفتے کی رات کا ڈنر پلان کیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس پہ کتنا اعتبار کرتی ہے۔ وہ اس کو پھول بھیجے گا، وہ پھول لے کر جہان کے سامنے کیا رد عمل دے گی؟ اگر وہ اسے اپنا سمجھ کر سب کچھ بتا دے گی تو وہ بھی اسے سچ بتا دے گا۔ اس بار پھر حیا نے ایسی غلطی کی کہ جہان کو غصہ آ گیا۔ وہ عبدالرحمن کی بھیجی ہوئی کار میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اتنے آرام سے یوں کسی کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی بھیجتے ہوئے ہاشم کو اس نے تاکید کی تھی کہ وہ عبدالرحمن کا نام صرف اس کے پوچھنے پر لے گا، ورنہ وہ بس جہان سکندر ٹاکسم کہے گا۔ کوئی بھی عقلمند لڑکی کنفرم کیے بغیر نہیں بیٹھے گی۔ مگر جب حیا اس گاڑی میں آئی تو اسے بہت دھکا لگا۔ کیا وہ ایسی لڑکی ہے کہ ہر ایک کی گاڑی میں بیٹھ جائے؟ اسے پھر وہی رات یاد آ گئی جب اس نے حیا کو ایک لڑکے کی گاڑی میں بیٹھے دیکھا تھا۔ جو نرم گوشہ حیا کے لیے دل میں پیدا ہوا تھا وہ اسی وقت پھر ختم ہو گیا۔ حیا کا موبائل ریسٹورنٹ کی میز پر ہی رہ گیا تھا۔ یہ حیا کا ترک سم والا موبائل تھا۔ اس نے موبائل اپنے پاس رکھ لیا تاکہ کل عدلار جا کر اس کے اندر بھی سرویلنس آلات میں ایک اچھا سا ٹریسر لگوا دے۔ اگلے دن وہ ہوٹل میں فارغ ہی تھا جب حیا کی دوست ڈی جے کا فون آیا۔ وہ دونوں لڑکیاں بیوقدہ جانا چاہتی تھیں اور ان کو کمپنی چاہیے تھی۔ جانے سے پہلے اس نے حیا کو عبدالرحمن پاشا کے نمبر سے فون کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کیا حیا کسی امیر آدمی کی ساری جاؤ حشمت دیکھ کر بھی اس معمولی سے ریسٹورنٹ اونر کو اپنائے گی؟ جب حیا نے میجر احمد کے پروپوزل کو انکار کیا تھا تب وہ جہان کی بے مروتی، اس کے اکھڑ پن اور اس کی معمولی حیثیت کو نہیں جانتی تھی۔ اب وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ کیا اس کے باوجود بھی وہ کسی کی دولت و حشمت سے متاثر نہیں ہوگی؟ پھر وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی اس کا ذکر وہ کیوں نہیں کرتی تھی؟ وہ انسانوں سے اتنا بے اعتبار اور مشکوک ہو چکا تھا کہ سب دیکھنے کے باوجود بھی اس کا دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہے۔ جب اس نے عبدالرحمن پاشا بن کر بات کی تو حیا نے اس دفعہ بھی رکھائی سے فون بند کر دیا۔ جہان نے سوچا ایک آخری کوشش اور کر لیتا ہوں، پھر ہمیشہ کے لیے عبدالرحمن اس کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ آنے کا دل اور اعتماد پہلے ہی جہان نے جیت رکھا تھا۔ جب ان سے مدد چاہیے تو وہ مان گئیں۔ جہان نے ان کو ایک اسکرپٹ یاد کروا دیا کہ یہ لڑکی آئے تو آپ نے اسے یہ کہنا ہے، اگر وہ ہاں کہے تو یہ کہنا ہے، نہ کہے تو یہ کہنا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اسی وقت انکار کرتی ہے یا سوچنے کے لیے وقت مانگتی ہے۔ وہ حیا اور ڈی جے کے ساتھ عدلار آ گیا۔ جب تینوں ٹہلتے ہوئے مین بازار پہنچے تو سڑک کے عین وسط میں مجمع لگا تھا۔ بہارے گل کا ریڈ کارپیٹ شو ہو رہا تھا۔ اف! حیا اور ڈی جے اس کی تصاویر بنانے لگیں۔ وہ رخ موڑ کر ناگواری سے سارا تماشا دیکھنے لگا۔ بہارے کی نظر اس پہ نہیں پڑی تھی۔ اس نے موبائل پہ عائشہ کو میسج لکھا، تمہاری تربیت کا اثر یہ ہے کہ تمہاری بہن پورے عدلار کے سیاحوں سے تصاویر بنوا رہی ہے۔ اسے معلوم تھا عائشہ کہیں یہیں کسی دکان پر ہوگی، یہاں وہ اپنے پزل باکس بیچنے آیا کرتی تھی۔ میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہوں، مجھے پہچاننا نہیں عائشہ۔ یہ دوسرا پیغام اس نے احتیاطاً بھیجا اور پھر موبائل بند کر دیا۔ فوراً اپنی بہن کو لینے پہنچی۔ مجمع ایک دم چھٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ بہارے اسے دیکھتی وہ ایک طرف پلٹ گیا۔ بگی پر حیا کے ہمراہ بیوقدہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مسلسل عائشہ کے پیغامات آ رہے تھے۔ آنے نے تو کہا تھا تم صبح کی فلائٹ سے انڈیا جا رہے ہو، تم یہیں ہو، خیریت تو ہے؟ اور یہ لڑکی جو تمہارے ساتھ ہے کیا یہ وہی ہے جس کا ذکر آنے کر رہی تھی؟ اس نے جواب میں کہا کہ وہ بعد میں وضاحت کرے گا، ابھی فی الحال نماز پڑھنے مسجد آ رہا ہے۔ اگر وہ دونوں بہنیں بھی مسجد میں ہوں تو اسے مت پہچانے اور بہارے کو اس معاملے سے دور رکھنا۔ اپنے سفید محل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے سرسری طور پر ان گھروں کی طرف اشارہ کیا تھا۔
حیا اس کی بات کو ہلکا لے رہی تھی، لیکن وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ ایسا گھر کوئی اپنی تنخواہ سے نہیں بنا سکتا تھا۔ یہ صرف فلموں میں ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ ختم ہونے کے بعد ایجنٹ کو نوٹوں سے بھرا بریف کیس ملتا ہے۔ اصلی زندگی میں صرف پیٹھ پہ تھپکی ملتی ہے اور کچھ نہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں اسپائز سب سے زیادہ انڈر پیڈ تھے، اور گرفتار یا مرنے کی صورت میں فیملی کو مالی امداد بھی بہت قلیل ملتی تھی۔ بعد میں اس کا تبادلہ اگر ایجنسی سے فوج میں ہو جائے تو شاید وہ اتنا غریب نہ رہے اور ترقی پا کر کچھ بہتر ہو جائے، لیکن فی الحال تو وہ غریب آدمی ہی تھا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے حیا نے پوچھا تھا کہ اس نے دعا میں کیا مانگا۔ اس نے کہا تھا زندگی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ ہمیشہ زندگی ہی مانگتا تھا، لیکن اس وقت اس نے ایک اور دعا بھی مانگی تھی کہ اتنے امیر آدمی کا عالی شان محل دیکھنے کے بعد وہ اپنے غریب شوہر کو چھوڑنے کا نہ سوچے۔ اپنوں کا کوئی ایسے امتحان نہیں لیتا۔ اسے خود پر افسوس بھی ہوا، مگر وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کیا وہ اس کے اپنوں میں ہے بھی یا نہیں۔ سارا کھیل اس کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ بندرگاہ پہ جس بچے کو حیا کا پرس چھیننے آنا تھا، وہ اس کی ہدایت کے مطابق بالوں میں لگانے والی موتیوں کی مالائیں لے کر آیا تھا۔ یہی وہ واحد چیز تھی جس کے لیے وہ رکی، اور وہ جتنی جلدی رد عمل دینے والی لڑکی تھی، وہ جانتا تھا اپنے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کے لیے ضرور بھاگے گی۔ حسب توقع وہ اس بچے کے پیچھے بھاگ پڑی۔ رد عمل دینے سے پہلے 2 منٹ بھی نہیں سوچتی تھی۔ جہان کا دل کہتا تھا وہ باہر سے بھی وہی تھی جو اندر سے تھی۔ جب وہ دونوں دوبارہ تھانے میں ملے تو وہ رو رہی تھی۔ ابھی جہان کو وقت نہیں ملا تھا کہ وہ آنے سے رابطہ کر کے معلوم کر سکے کہ ان سے کیا بات ہوئی، مگر اس روز پہلی دفعہ اس نے پورے حق کے ساتھ اپنی بیوی کو جھڑکا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ حیا نے اپنے غریب شوہر کو نہیں چھوڑا، اور وہ عبد الرحمن یا اس کی جاؤ حشمت سے ذرا بھی متاثر نہیں ہے۔ رات کو جب آنے سے بات ہوئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ حیا نے ان کو صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے شوہر کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اس کے بعد جہان نے ہاشم کو کہا کہ مزید اس لڑکی کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں، معاملہ ختم ہو چکا ہے، اور خود سے بولا بہت آزما لیا، اس سے زیادہ آزمایا تو گناہ گار ہو جاؤں گا۔ ہاشم فون پر اپنے بیٹے کی بیماری کا ذکر کر رہا تھا، مگر جہان نے کوئی دلچسپی نہ لی۔ ہوٹل گرینڈ کا پیسہ اس کا ذاتی ملکیت نہ تھا۔ ہاشم ٹھہرا صدا کا جواری، اپنی ساری جمع پونجی تو جوئے میں لٹا ہی آیا تھا، اب وہ کیوں اس کی مدد کرے۔ اگلے روز پھر اس نے ہاشم کو عدلار بھیجا۔ ہاشم نے اس سے 6 چوکٹوں والا پزل باکس لیا جن پر ترک کی بجائے انگریزی حروف تہجی ہوں۔ یہ پزل باکس اس نے حیا کے لیے منگوایا تھا، اور وہ یہ عائشہ سے ڈائریکٹ نہیں خرید سکتا تھا۔ اس قسم کے باکس معلومات اور کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس کی منتقلی کے لیے اکثر ایجنٹ استعمال کرتے ہیں۔ وہ انہیں کبھی کسی لاکر میں چھوڑ دیتے ہیں یا کسی کوڑے دان میں، بعد میں دوسرا ایجنٹ آ کر وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح ایک ایجنٹ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا دوسرا ساتھی کون سا ہے، اور پکڑے جانے کی صورت میں وہ کبھی اپنے ساتھی کے لیے خطرہ نہیں بنتا۔ اس نے سوچا وہ آمنے سامنے بیٹھ کر اپنی بیوی کو کچھ نہیں بتائے گا، اس کی بیوی کو اسے خود ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس کے چند دن بعد ایک صبح وہ اپنے برگر کنگ کے کچن میں کام کر رہا تھا تو ایک دم ہی اس کے سر میں شدید درد اٹھنے لگا۔ یہ درد ہمیشہ اسے بہت چڑچڑا بنا دیتا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھا کیونکہ پچھلے 1 ہفتے سے قبضہ مافیا کے کچھ لوگ اسے تنگ کر رہے تھے۔ ریسٹورنٹ کی لیز کا معاملہ تھا۔ اسے اپنے ریسٹورنٹ کی سیکیورٹی کے لیے اپلائی کرنا تھا، مگر اس سے قبل وہ کوئی ٹھوس واقعہ چاہتا تھا جس سے اس کا کیس آسان ہو جائے۔ اس کا ارادہ تھا آج سپہر میں کچھ آدمیوں سے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کروا کر سیکیورٹی کلیم انشورنس دونوں حاصل کر لے۔ ایسے وقت میں اسے موقع سے ہٹ جانا چاہیے تھا، اور اب بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ حیا اور ڈی جے آ گئیں۔ وہ دونوں ٹاپ کپی جانا چاہتی تھیں۔ تھوڑے سے انکار کے بعد وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس دوران میں سر کا درد اتنا بڑھ گیا کہ اسے بخار ہو گیا۔ اس دوران اتفاق سے ڈی جے کو بھی سر درد ہوا۔ وہ معذرت کر کے واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ حیا کے ساتھ ٹاپ کپی محل کے اگبی برآمدے میں آ بیٹھا۔ بخار پہلے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ حیا کی شال لے کر تھوڑی دیر کو لیٹ گیا۔ اس کو نیند ویسے بھی مشکل سے آتی تھی، اور یہ ایک پبلک پلیس تھا، یہاں وہ کیسے سو سکتا تھا۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ ایک زینہ نیچے بیٹھی حیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا ہے۔ شاید وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ وہ سو رہا ہے یا نہیں۔ اس کے انداز پہ وہ کھٹک گیا۔ آنکھوں سے بازو اٹھا کر ذرا ترچھا ہو کے اس نے دیکھا حیا موبائل پر کسی کو میسج کر رہی تھی۔ اسکرین پر انڈیا کا نمبر لکھا آ رہا تھا، اسی کا نمبر۔ وہ پیغام تو نہیں دیکھ سکا، مگر جس نمبر پر اس نے میسج کیا تھا یہ وہی نمبر تھا جس سے چند روز قبل جہان نے حیا کو میسج کیا تھا۔ وہ حیران ہوا۔ حیا جب بیوقدہ میں آنے کو رشتے کے لیے انکار کر آئی تھی تو ARP اس کا پیچھا چھوڑ چکا تھا، پھر اب وہ اس سے کیوں رابطہ کر رہی تھی؟ اسے سب کچھ بہت عجیب لگا۔ چند منٹ رک کر اس نے بائیں ہاتھ سے جینس کی جیب سے موبائل نکالا اور اسی طرح لیٹے لیٹے انڈین سم آن کی اور ذرا سا چہرہ موڑ کر ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ اسے پتا تھا وہ یہیں بیٹھ کر بات نہیں کرے گی، اور یہی ہوا۔ جیسے ہی کال آئی حیا اٹھ کر منڈیر تک چلی گئی۔ اس نے فون پر بتایا کہ وہ چاہتی تھی کہ عبد الرحمن اس کے کزن کی مدد کر دے۔ حیا کی معصوم خواہش سن کر جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ مدد کا وعدہ کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ جب وہ لوگ ریسٹورنٹ واپس پہنچے تو توڑ پھوڑ دیکھ کر حیا کو احساس ہوا کہ یہ سب کچھ عبد الرحمن نے کیا ہے۔ جہان نے بھی اس کی غلط فہمی دور نہیں کی۔ وہ چاہتا تھا حیا کو یہ سبق مل جائے
اپنے مسائل حل کروانے کے لیے دوسروں کی طرف رخ نہیں کیا کرتے۔ اس کے چند ہی دن بعد حیا اپنی 3 سہیلیوں کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی۔ لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حال نور تھی۔ حال نور نے کچھ عرصے پہلے ہوٹل گرینڈ میں پارٹ ٹائم جاب کی تھی۔ ہوٹل کے مالکان اپنے ہر امپلائی سے تو نہیں ملتے، لیکن کیا پتہ کہیں آتے جاتے حالے نے اس کو دیکھا بھی ہو۔ اب جو وہ آیا تو اس کے سلام کا جواب دے کر حالے نے اس کو غور سے دیکھا۔ وہ مزید کچھ کہے بنا کچن میں چلا آیا۔ یہ لڑکی جس کا تعلق ہوٹل گرینڈ سے رہ چکا تھا، اسے اس گھر میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا۔ اب ان کو کیسے یہاں سے نکالے؟ اس نے وہ تکلیف دہ الفاظ کہے کہ میں کس طرح پیسے کماتا ہوں اور وہ دوسروں کو کھلاتی ہیں۔ یہ باتیں سن کے اس کی ممی شاکڈ رہ گئیں اور صرف 5 منٹ کے اندر مہمان اٹھ کر چلے گئے۔ یہ کیا بدتمیزی تھی جہان؟ ممی، وہ اسکارف والی لڑکی مجھے کسی اور حوالے سے جانتی تھی۔ اگر یہاں میری کوئی 2 حیثیتیں پہچان لے گا تو میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا ممی۔ اس کی بات سن کر ممی خاموش ہو گئیں۔ جہان نے سوچا تھا کسی دن جا کر حیا سے معذرت کر لے گا، لیکن اس سے پہلے ہی حیا کا میسج آ گیا۔ ڈی جے ٹاکسمس فرسٹ ایڈ میں ایڈمٹ تھی، اسے برین ہیمریج ہوا تھا۔ ڈی جے کا بیری انورزم پھٹا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پاس اب صرف چند گھنٹے باقی تھے۔ وہ سیدھا حیا کے پاس پہنچا۔ کسی وقت بھی ڈی جے کی موت کی خبر آ سکتی تھی۔ پھر باڈی کلیئرنس کرانے کا وقت ہوتا، پھر باڈی پاکستان جائے گی، ظاہر ہے حیا بھی ساتھ ہی جائے گی، یعنی 2-3 دن تو کہیں نہیں گئے، اور موت کی خبر ملنے کے بعد وہ کچھ نہیں کھائے گی۔ حقیقت پسندی سے تجزیہ کرتے ہوئے اس کو صرف حیا کی فکر تھی۔ وہ جلدی سے کینٹین گیا، اس کے لیے جوس اور سینڈوچ لایا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر نے آ کر اس کی موت کی خبر دے دی۔ جہان نے یہ خبر حیا کو تب دی جب وہ تھوڑا بہت سینڈوچ کھا چکی تھی۔ اگلے کچھ دن بہت تکلیف دہ تھے۔ اسے خود بھی ڈی جے کی موت کا بہت افسوس ہوا تھا، اور حیا کو روتے دیکھ کر بھی اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جیل کے ان تاریک دنوں نے اس کے اندر سے تمام حسیات کو نگل لیا ہے، شاید وہ غلط تھا۔ آج تو اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ باڈی کلیئرنس ملنے سے قبل وہ حیا کے ہمراہ سبانجی گیا۔ حیا کے ساتھ مل کر اس نے ڈی جے کی چیزیں پیک کروائیں۔ اس کے رجسٹرز اکٹھے کرتے ہوئے حیا بتا رہی تھی ڈی جے اپنے نوٹس اکثر فوٹو کاپیر کی شاپ پر بھول آتی تھی، لہٰذا وہ فوٹو کاپیر تک گیا کہ اگر کچھ رہ گیا ہو تو اٹھا لائے۔ وہاں رکھے ڈی جے کے رجسٹر کا پہلا صفحہ اس نے کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا سیم ریور نو مین کین انٹر ٹوائس ہرکولس۔ جہان نے رجسٹر وہیں چھوڑ دیا۔ اس نے سوچا وہ واپس آئے گی تو یہ رجسٹر اٹھا لے گی اور اس کال کو ضرور پڑے گی، اور وہ اسے اپنے پزل باکس کے اوپر پہیلی کے طور پر لکھ سکتا تھا۔ ڈی جے فلسفے کی طالبہ تھی، شاید حیا بھی فلسفی کے پس منظر سے واقف ہو۔ ممی کے مجبور کرنے پر اپنے باس کی اجازت سے وہ حیا کے ہمراہ پاکستان آیا۔ یہی وہ موقع تھا جس سے وہ بھاگتا تھا، لیکن صرف حیا کی خاطر اس نے یہ کر لیا۔ اپنے ماموں کے سامنے وہ آج بھی خود کو کمزور محسوس کرتا تھا۔ ان کی باتیں سننا، ان کے تیور برداشت کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ڈی جے کی جوان موت دیکھ کر سلیمان ماموں نے بہت ہی قطعیت سے فیصلہ کیا اب حیا واپس نہیں جائے گی۔ ان کا اندازہ تھا وہ واپس جانا چاہتی تھی، اب اس سلسلے میں بھی کچھ کرنا پڑے گا، اور اب جب کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ شادی قائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر اسے اپنا رویہ خود ہی ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس نے سوچا جتنے دن یہاں رہنا ہے پوری کوشش کرنی ہے کہ ماموں کے ساتھ اپنا رویہ بہتر بناؤں۔ تو زاہد ماموں کی بیٹی کی مہندی تھی۔ جب سے ڈی جے کی ڈیڈ باڈی لے کر پاکستان پہنچے تھے حیا اور جہان کی کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ وہ حیا کو ڈھونڈ رہا تھا، بات کرنے کے لیے اس کے پاس یہ بہانہ تھا کہ وہ اس سے فلائٹ کا پوچھ لے گا۔ اتفاق سے وہ سیڑھیوں سے اترتی دکھائی تھی۔ بہت سی لڑکیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں، مگر اس کی چال کی بے نیازی، کسی ملکہ کی طرح سہج سہج کے اترنا، واقعی وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس وقت وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، آس پاس کتنے ہی کزنز گھوم رہے تھے، سب اس کو گاہے گاہے دیکھ رہے تھے، اور یہی دیکھ کر جہان کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے تھے۔ وہ اس سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت جب بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی ثنا ان کی تصویر کھینچنے لگی تو اس نے ثنا کو ذرا سا ڈانٹ دیا۔ وہ جانتا تھا تصویر کھینچنے کے بعد یہ لڑکی فیس بک پر بھی لگا دے گی، اس قسم کی بے احتیاطی وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور اس بار بھی وہی ہوا جو اب تک ہوتا آ رہا تھا۔ کسی بھی مقصد سے کچھ بھی کرتا تھا، آخر میں ہرٹ حیا ہی ہوتی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں وہ فرقان ماموں کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ وہ پرانے قصے لے کر بیٹھ گئے تھے، کب کب انہوں نے سبین کی مدد کرنا چاہی، اس نے مدد نہیں لی، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے نہ کوئی اعتراض کیا، نہ ہی کوئی اختلاف۔ فنکشن کے دوران بدمزگی اس وقت ہوئی جب لائٹ چلی گئی، افراتفری پھیل گئی۔ اسے یہ دیکھ کر بڑی کوفت ہوئی، کوئی اپنے ہاتھ پیر ہلانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بس جب تک مکینک آئے گا جب تک ایسے ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ لوگ دوسروں پر انحصار کیوں کرتے ہیں، اپنے مسائل خود حل کیوں نہیں کرتے؟ اس نے اٹھ کر چپ چاپ جنریٹر کا معائنہ کیا، ذرا سا مسئلہ تھا، اسے ٹھیک کرنے میں 5 منٹ ہی لگے۔ جس کوفت سے بچنے کے لیے اس نے یہ محنت کی تھی، اس سے زیادہ کوفت اب اس بات سے ہو رہی تھی کہ تمام مجمع کی توجہ اس کی طرف تھی۔ البتہ حیا بہت مسرور تھی، جیسے فخر کر رہی ہو۔ وہ ہاتھ دھو کر آیا تو سب کے ساتھ لانج میں بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد اس نے حیا کو چھوٹے ماموں کی بیٹی کے ساتھ اندر جاتے دیکھا۔
ایک بار پھر جہان نے دیکھا سب کزنز حیا کو ہی دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ داور بھی۔ اسے بہت غصہ آیا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو اپنی ماں پر بھی زبردستی کچھ امپوز نہیں کر سکا تھا، پھر اپنی بیوی پہ کیا کرتا۔ اسی پل زاہد ماموں کی وہ بیٹی جس کی شادی ہونی تھی اپنے کمرے سے نکلی اور سب کو کھری کھری سنا کر چلی گئی کہ اس کے اتنا اونچا بول رہے ہیں، کسی کو یہ فکر نہیں کہ دلہن کو آرام کرنے دیں۔ کسی نے اس لڑکی کو نہیں ٹوکا، کسی نے اسے نہیں ڈانٹا، کسی نے اسے باتیں نہیں سنائی، اس لیے کہ وہ بہت اثر و رسوخ والے باپ کی بیٹی تھی، کیونکہ اس کا باپ سامنے بیٹھا تھا اور اس کا ہونے والا شوہر بہت امیر کبیر تھا۔ یہی خاندان کے لوگ تھے جنہوں نے ایک وقت میں اس کی ممی کو بے نقد سنائی تھی، جبکہ ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ مہوش کی بدتمیزی کے بعد جب سب لوگ کھانا کھائے بغیر اٹھے تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، سلیمان ماموں نے کھانا نہیں کھایا۔ سو گھر آ کر اس نے حیا کے ساتھ مل کر صرف سلیمان ماموں کی خاطر پاستہ بنایا۔ ان دونوں کے درمیان سرد مہری کی دیوار بھی پگھل گئی۔ اگلے روز اس نے حماد کی مدد سے وہ پزل باکس حیا تک پہنچایا۔ پزل باکس کے اندر جواہر کے لاکرز کی بار کوڈ کی سلپ اور اندرونی تجوری کی چابی تھی۔ فی الحال وہ لاکر خالی تھا، لیکن جہان کا ارادہ تھا کہ جاتے ہی سب سے پہلے ریکارڈنگ کر کے اس میں رکھ دے گا، لیکن اس سب کے لیے ضروری ہے کہ حیا واپس ترکی جائے۔ ان چند دنوں میں اس کے تمام رشتہ داروں سے تعلقات بہتر ہو گئے تھے۔ بعد میں جب ان کو اس کی جاب کے متعلق پتہ چلے گا تو ان سب کا رد عمل کیا ہوگا، اس نے سوچا بات کی بات میں دیکھی جائے گی، فی الحال تو اور بہت کچھ سیٹ کرنا تھا۔ اسی رات حیا نے پزل باکس لا کر اسے تھمایا۔ پہلے تو وہ گڑبڑا گیا، سب کچھ جان تو نہیں چکی، مگر نہیں، وہ صرف باکس کھولنے میں مدد چاہتی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ رازداری سے رکھنے والی چیز تھی، کیا وہ اب یوں مدد مانگتی پھرے گی؟ اس کا علاج بہت ضروری تھا، سو اس نے فوراً چھرا اور ہتھوڑا مانگا۔ حیا نے گھبرا کر باکس واپس لے لیا۔ چلو اب یہ اس کو توڑ کر نہ کھولنے والی خواہش کا اتنا احترام تو تھا ہی۔ اب اس کے لاکر سے ویڈیو نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ واپس استنبول جائے۔ ایک وقت تھا جب وہ چاہتا تھا کہ حیا ترکی نہ آئے، لیکن آج وہ چاہتا تھا کہ وہ واپس آئے۔ سو وہ خود سلیمان ماموں کے پاس گیا تاکہ ان کو سمجھا سکے۔ وہ کمرے میں اکیلے تھے، وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز ہوا، وہ خاموشی سے باتیں سنتے رہے۔ اور تم کیا کرتے ہو ریسٹورنٹ کے علاوہ؟ انہوں نے سادہ سے انداز میں پوچھا۔ وہ ان کی تسلی کرتا گیا پورے اعتماد کے ساتھ۔ پھر اس نے حیا کی بات کی اور جب یہ کہا اگر وہ واپس نہیں جائے گی تو کبھی ڈی جے کے دکھ سے سنبھل نہیں پائے گی، تو سلیمان ماموں نے بس اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ غالباً انہیں یہ بات بہت اچھی لگی کہ جہان کو حیا کی فکر تھی۔ جب وہ دونوں ترکی واپس آئے تو اس کا ارادہ تھا کچھ دن حیا کو گھر رکنے کا کہے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کا لاکر ڈھونڈ لے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی دوسرے کے منہ سے جہان کے بارے میں کچھ سنے، اسے وہ ویڈیو مل جائے گی، پھر وہ مل کر فیصلہ کریں گے آگے کی زندگی انہیں کیسے گزارنی ہے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ جس شام حیا نے کے گھر آنے کو کہا تھا، اس شام جہان کے سر میں ناقابل برداشت درد تھا۔ ترنت اس نے نیند کی گولی لی اور یہی سوچتا سوچتا سو گیا کہ اپنا MRI کروائے یا نہ کروائے، یا اس درد کو نظر انداز کرتا رہے۔ وہ کسی بری خبر سے ڈرتا تھا، اس کا کیریئر، ناکارہ فوجی قرار دے کر ریٹائرمنٹ۔ نہ جانے کون سا پہر تھا جب مسلسل فون کی گھنٹی بجنے سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر بے حد وزنی ہو رہا تھا۔ بامشکل کونی کا سہارا لے کر وہ سیدھا ہوا اور فون دیکھا، سفیر عثمان۔ اور جب اس نے سفیر کی بات سنی تو اسے زور کا چکر آ گیا۔ عبدالرحمن بھائی، ایک لڑکی کا فون آیا ہے، وہ اپنا نام حیا بتا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ جہان کے زندگی کی طویل ترین رات تھی، انڈیا میں راہ کی تحویل میں گزاری ہوئی راتوں سے بھی زیادہ تلخ اور بھیانک رات۔ اسے لگا وہ حیا کو کھو چکا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس کی نگرانی نہیں کر سکا۔ وہ لوگ اسے اغوا کر چکے تھے، صرف اس لیے کہ عبدالرحمن پاشا سو گیا تھا۔ وہ کیا کرے، کدھر جائے؟ وہ بامشکل بستر سے اٹھا، جیکٹ پہنی، پستول جیب میں رکھا، اپنا خاص چاقو جراب کے ساتھ باندھا اور فون ہاتھ میں لیے باہر بھاگا۔ گاڑی تک آتے آتے اس کو چکر آ رہے تھے۔ باہر سردی تھی، ہڈیوں کو جما دینے والی سردی اور اندھیرا۔ دنیا جیسے ختم ہو کر برف کا ڈھیر بن گئی تھی۔ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے اس نے سفیر کو کال بیک کی۔ کچھ بتایا تھا اس نے؟ وہ کہاں ہے؟ بوسفورس برج کہا تھا۔ میں کال بیک تو کر رہا ہوں مگر کال نہیں جا رہی، اس کا نمبر رومنگ پہ ہے اور بیلنس ختم ہو گیا ہوگا۔ حیا نے سفیر کو پاکستانی موبائل سے کال کی تھی، اس لیے جہان نے سب سے پہلے اپنے ٹریسر کا اسٹیٹس چیک کیا۔ وہ واقعی سلطان احمد برج کے قریب ہی کہیں موجود تھی۔ دوسرا ٹریسر جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ حیا نے اسے کال کیوں نہیں کی۔ اس نے عثمان شبیر سے مدد مانگی، نہ جہان کو فون کیا نہ عبدالرحمن کو۔ اس وقت یہ باتیں اہم نہیں تھیں، زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اسے جلد از جلد حیا کو ان لوگوں کے شکنجے سے نکالنا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کون لوگ ہیں۔ یہ آرگنائزڈ کرمنلز تھے جو لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے۔ استنبول میں ان کے بہت سے گروہ کام کرتے تھے۔ ترکی ایسی باتوں کے لیے خاصا بدنام تھا۔ روس، یوکرائن اور مالدووا کی لڑکیاں نوکری کے لالچ میں ادھر لائی جاتیں اور بیچ دی جاتی تھیں، پھر زبردستی ان سے وائٹ سلیوری کرائی جاتی، یعنی کال گرل بنا دیا جاتا،
اور پیسے وصول کیے جاتے۔ جہان جہاں تک سمجھ پایا وہ یہ بات تھی، وہ لوگ اسے کہیں دور لے جا رہے تھے اور غالباً وہ کسی شپ پر تھی۔ سلطان احمد برج پر پہنچ کر اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ ایک شپ سامنے ہی کھڑا تھا، حیا کا ٹریسر بھی وہیں کا اشارہ دے رہا تھا۔ سلیمان ماموں سے حیا کا خیال رکھنے کا وعدہ وہ نبھا نہیں سکا تھا، یہ بے بسی کی انتہا تھی۔ اس نے پھٹتے ہوئے سر اور تناؤ کا شکار اعصاب کے ساتھ سوچنے کی کوشش کی، اب وہ کیا کرے؟ اکیلا آدمی ان کے کسی شپ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، اسے پولیس کی مدد چاہیے تھی، فورس چاہیے تھی، ایسے لوگ جو اس کے کہے سے آگے پیچھے نہ ہٹیں۔ اسے نہ صرف حیا کو بچانا تھا بلکہ میڈیا اور تفتیشی افسران کی نظروں سے اس کو دور بھی رکھنا تھا۔ اس کوہر آلود رات میں وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنے تمام کانٹیکٹس استعمال کیے۔ ایک اور خوف تھا جو اس کے سر درد میں شدید اضافہ کر رہا تھا، وہ یہ کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ استنبول میں خفیہ پولیس کی ایک برانچ ٹرسٹ ٹیم کہلاتی تھی۔ یہ سادہ کپڑوں میں سڑکوں پہ پیٹرول کرنے والے اہلکار تھے، بہت قابل تھے اور ان سے اس کی اچھی شناسائی تھی۔ ایک آفیسر کے لیے تو اس نے کئی کام بھی کر دیے تھے، صرف اس لیے کہ کل کو وہ بھی اس کے کام کر دے گا، اور اب وقت آن پہنچا تھا۔ اسے احسان کا بدلہ احسان سے چاہیے تھا۔ ٹرسٹ ٹیم کا وہ یونٹ جلد ہی پہنچ گیا، ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ انہوں نے علاقے کو گھیرا، باری باری سب خاموشی سے شپ پر اترنا شروع ہو گئے۔ چند بندے پکڑے، چند کو گرایا، کسی کے سر پر پستول رکھ کر لڑکیوں کا پوچھا۔ بالآخر ان کو وہ راہداری مل گئی جہاں ایک کمرے میں لڑکیاں بند تھیں۔ جہان سب سے آگے تھا۔ اندھیرے میں بے ہوش نیم جان پڑی لڑکیاں بہت بری حالت میں تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر حیا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کئی لڑکیوں کے چہرے دائیں بائیں ڈھلکے ہوئے تھے، اس نے ایک ایک چہرہ موڑ کر دیکھا، ان میں سے کوئی حیا نہیں تھی۔ آفیسر اپنی کارروائی کر رہے تھے، وہ کمرے سے باہر بھاگا تو ایک آفیسر اس کے پیچھے آیا، اس سے پوچھ رہا تھا کیا اسے لڑکی ملی یا نہیں۔ اس نے موبائل کا ٹریسر کا اسٹیٹس چیک کیا، وہ کہیں آس پاس ہی تھی۔ شپ کے ایک بندے کو ایک اہلکار نے نرغے میں لے رکھا تھا، وہ ان سے ان کے بڑوں کا پوچھ رہے تھے۔ وہ ہکلاتے ہوئے اندر کی سمت جاتی راہداری کا پتہ بتانے لگا۔ جہان پوری بات سنے بغیر اندر کی طرف بھاگا۔ اس نے حیا کو کال ملائی۔ حیا کا فون رومنگ پر تھا اور کال نہیں کی جا سکتی تھی کہ بیلنس ختم ہوا تھا، مگر اس نے سسٹم ہیک کر کے کال ملائی۔ یہ سب تب ہوا جب وہ اور اس کے ساتھی دوڑتے ہوئے اس راہداری میں بھاگتے جا رہے تھے۔ تبھی اس نے ایک کمرے کے پیچھے سے حیا کی چیخیں سنی۔ اسے لگا وہ اس کو کھو چکا ہے، وہ اسے محفوظ نہیں رکھ سکا، وہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ ٹرسٹ ٹیم کے لوگ پہنچ گئے تھے، اب کمرے کی دراز سے دھواں پیدا کرنے والے بم چھوڑ رہے تھے۔ جہان بند دروازے کو بوٹ سے ٹھوکر مارنے لگا۔ حیا کی چیخوں کے ساتھ ایک مردانہ آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ زوردار ٹھوکر کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہ لوگ کسی سیلاب کی طرح اندر داخل ہوئے۔ عین اسی وقت ایک آدمی نے اس کی بیوی کو آتش دان پہ پھینک دیا۔ یہ جہان کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ منظر تھا۔ حیا زخمی حالت میں کرسی پہ بندھی تھی، اس کا ایک بازو دہکا دیا گیا تھا۔ اس وقت وہ آگ کے قریب اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ اس کے لباس کا دامن جل رہا تھا مگر باقی اس کا لباس ٹھیک تھا۔ ایک آفیسر تیزی سے اس کے لباس کو بجھانے لگا۔ جہان حیا کی طرف نہیں گیا، وہ اس پستہ قد روسی کی طرف بڑھا جس نے اس کی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ سر درد، بخار، فرسٹریشن، غصہ، جنون، سبھی کچھ اس کے سر پہ سوار تھا۔ اس نے اس روسی کو گردن سے پکڑا، دھکیل کر اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ لہو لہان ہوتے ہوئے روسی نے جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی مگر جہان جنونی انداز میں اس کا سر بار بار دیوار سے مار رہا تھا۔ اس کے دوست آفیسر نے اس کو نہ روکا ہوتا تو آج ہی روسی اس کے ہاتھ سے قتل ہی ہو جاتا۔ حیا بے ہوش تھی، شاید دھوئیں سے بھرے کمرے میں بھی اس نے اسے پہچان لیا ہو، مگر اس وقت یہ بات سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ ابھی وہ صرف اور صرف اس کی خیریت چاہتا تھا۔ حیا کو جلایا گیا تھا، اس کا بازو داغا گیا تھا، اس کے سر پر گرم مایع گرایا گیا تھا، اسے فوراً طبی امداد چاہیے تھی۔ اگر وہ عبد الرحمن پاشا والی حیثیت استعمال نہ کرتا تو سیکیورٹی آفیسر کبھی بھی بازیاب ہونے والی لڑکیوں کی تعداد 34 کی بجائے 33 نہ لکھتے اور اسے اس بات کی اجازت نہ دیتے کہ وہ خاموشی سے اپنی دوست کو اپنے ساتھ لے جائے۔ شپ سے جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے ایک ہاشم بھی تھا، وہی ہاشم جس کو جہان نے حیا کا تعاقب کرنے کو کہا تھا۔ وہ ہاشم اسی کی بیوی کو بیچ آیا تھا۔ یہ سب جہان کا قصور تھا، اس نے غلط آدمی پر بھروسہ کیا، اس کی وجہ سے حیا کو اتنا نقصان ہوا، وہی ذمہ دار تھا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوا حیا کو وہاں سے لے آیا۔ اب ایک ہی جگہ تھی جہاں وہ اس کو لے جا سکتا تھا۔ جہانگیر ممی کے پاس وہ ہرگز نہیں لے کے جا سکتا تھا۔ کسی رشتہ دار کو یہ سب پتہ نہیں لگنا چاہیے، چاہے وہ ممی ہی کیوں نہ ہو۔ اب ایک ہی جگہ باقی تھی، بیوک ادا۔